آج سے کچھ ماہ پہلے ہمارے گھر پر ایک ایسی قیامت گزری تھی جس نے نہ صرف ہمارا سکون چھین لیا بلکہ ہماری سانسیں بھی زخمی کر دی تھی۔ اس رات کی چیخیں، وہ آنسو، وہ ٹوٹنے کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میری ماں زلیخا بی بی ایک مضبوط، ساکت اور صبر کرنے والی عورت، مگر آج ان کے قدموں میں لرزش تھی۔ آج ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ آج سچ سامنے آنے والا تھا، اور وہ سچ پورے محلے کی آنکھیں بدل سکتا تھا۔ ہماری چھت کے بڑے صحن میں ایک بڑی LED اسکرین لگائی گئی تھی۔ محلے کے مرد، عورتیں، بوڑھے، یہاں تک کہ بچے بھی سب خاموش بیٹھے تھے، جیسے کسی عدالت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ میں ماں کے برابر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو دبایا۔ امی، گھبرائیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بس اتنا بولی، بیٹا، جس سچ کے لیے میں نے سالوں کی تذلیل، ظلم اور تمسخر برداشت کیا، آج وہ سب کے سامنے آئے گا۔ اسکرین پر ٹائمر چل رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، مگر صحن میں عجیب گھٹن تھی، جیسے فضا بھی رک کر دیکھ رہی ہو۔ پوری خاموشی میں میری آواز ٹوٹ کر نکلتی ہے، امی، آخر اس فوٹیج میں ہے کیا؟ آخر آج آپ نے پورے محلے کو کیوں بلایا ہے؟ وہ آہستہ مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں درد بھی تھا اور یقین بھی۔ بیٹا، کچھ زخم ایسے ویڈیو کے بغیر کبھی نہیں بھرتے۔ آج سب کو دیکھنا ہوگا کہ اصل ہوا کیا تھا۔ ٹائمر 0 پر پہنچا، اسکرین روشن ہوئی اور کمرے کی فوٹیج چلنے لگی۔ پہلے اندھیرا، پھر وہ گلی، وہی جگہ جہاں وہ حادثہ ہوا تھا جس نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ محلے والے آگے جھک کر دیکھنے لگے۔ کیمرے میں ایک سایہ نظر آیا، ہلکی قدموں کی چھاپ، پھر ایک شخص دھیرے دھیرے روشنی میں آتا ہوا۔ محجم میں سسکیاں بلند ہوئیں۔ میں نے امی کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہی جسے پورا محلہ معصوم سمجھتا تھا، وہی جس نے ہمیں جھوٹا کہا، وہی جس کے بارے میں برسوں سے کہتی آئی ہوں کہ سچ کچھ اور ہے۔ اسکرین پر چہرہ واضح ہونے لگا۔ محلے کی عورتیں اپنی زبانوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گئیں۔ مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کچھ نے شرم سے نظر جھکا لی۔ کیمرہ قریب آیا اور پھر وہ چہرہ صاف سامنے تھا۔ میں حیران ہو کر چیخی، یہ تو… امی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ ہاں بیٹا، یہ وہی ہے، یہی وہ شخص تھا جس نے ہمارا سب کچھ برباد کیا اور پھر معصوم بن کر پوری بستی کو ہمارے خلاف کر دیا۔ فوٹیج میں وہ شخص وہ سچ کرتا دکھائی دے رہا تھا جو برسوں سے ہمیں جھوٹ ثابت کرتا آیا تھا۔ وہی ہاتھ، وہی حرکت، وہی جرم جو اس رات ہوا تھا۔ محلے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ استغفر اللہ، ہم تو اسے نیک سمجھتے تھے۔ زلیخا بی بی تو سچ کہتی تھی۔ ایک عورت تو رو پڑی، ہم نے تم پر اعتبار نہ کیا، ہمیں معاف کر دینا بہن۔ محجم میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے، مگر میری ماں
بس خاموش کھڑی تھی۔ اسکرین پر فوٹیج رکی اور ایک جملہ لکھا آیا، سچ کو دیر سے پہچانو گے تو سزا پہلے بھگتنی پڑے گی۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ امی، اب تو سب سامنے آ گیا، اب سب جان گئے کہ آپ سچ تھی۔ وہ ذلیل لب مسکرائے۔ بیٹا، اللہ کی دیر ہے اندھیر نہیں۔ آج جو ہوا وہ انصاف تھا۔ لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، معافی مانگنے لگے۔ جو کل تک ہمیں تانے دیتے تھے آج شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ آج پہلی بار ہلکی ہوئی تھی، جیسے برسوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ صحن کی فضا صاف ہونے لگی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، آسمان پر بادل ہٹ رہے تھے۔ میری ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شکر ہے رب، آج ہماری زندگی نئی شروع ہو رہی ہے۔ اور وہ سچ جو سالوں سے دبایا گیا تھا، جس پر مٹی ڈل رہی پا ہمیں بدنام کیا گیا، آج سب کے سامنے تھا۔ اور ہماری نئی شروعات اسی راہ سے لکھی گئی۔